آج جو ہم آپ کو مشق کرانے جا رہے ہیں اس کے اندر 5 جملے دیے ہوئے ہیں جن کو آپ کو درست اور صحیح کرنا ہے. یعنی بیچ بیچ میں کچھ خالی جگہ دی ہوئی ہیں اور الفاظ نہیں دیے ہوئے ہیں، ان کو اپنے سینس سے، اپنے خود لاجک سے بھرنا ہے اور ان کو جملوں کو صحیح کرنا ہے، درست کرنا ہے. جیسے پہلا جملہ ہے، سب سے پہلے دیکھیں گے تصحیح الجمل الآتیتی، مندرجہ ذیل جملوں کو درست کیجیے. آتیتی مندرجہ ذیل یا نیچے دیے گئے جملوں کو، جملتن کا پلورل آتا ہے یا جمع آتی ہے الجمل. حصل احمد علی درجۃ الفضیلۃ، یہاں پر اس جملے کے اندر حصل نہیں دیا ہوا تھا، تبھی نیچے دیکھیے ہم نے ڈاٹ ڈاٹ کر کے اس کو شو کیا ہے، اس کو آپ کو دکھایا ہے، درشایا ہے کہ احمد نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی. یہ اس کا ترجمہ ہے کہ احمد نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی. دوسرا جملہ ہے اعتزم احمد مواصلۃ دراساتہ فی العلوم العصریہ، کہ احمد نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا. دراساتہ یعنی جو اس کے پہلے اسباق چل رہے تھے، مواصلۃ دراساتہ یعنی جو پہلے اسباق چل رہے تھے ان کے ساتھ ساتھ اس نے عصری علوم یعنی ہندی، انگریزی، میتھ، سائنس وغیرہ جو دنیاوی علوم ہوتے ہیں ان کو العلوم العصریہ کہا جاتا ہے، کہ دنیاوی علوم حاصل کرنے کا ارادہ کیا. تیسرا جملہ اس میں جو ہے وہ العصریہ نہیں دیا ہوا تھا، تبھی میں نے ڈاٹ ڈاٹ کر کے اس کو شو کیا ہے. وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ سَافَرَ إِلَى دِهْلِ وَنَالَ قُبُولَهُ فِي الْجَامِعَةِ الْمِلِّيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. اس تیسرے جملے کے اندر یہاں پر دہلی نہیں دیا ہوا تھا، اس کی جگہ پر ڈاٹ ڈاٹ تھا، تو یہاں پر دہلی آئے گا. وَلِذَلِكَ اس لیے جب اس نے ارادہ کیا دنیاوی علوم حاصل کرنے کا، تو اس نے پھر ظاہر سی بات ہے کہ کسی یونیورسٹی کی طرف جائے گا یا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گا، تو اس وجہ سے اگلے جملے میں وہی کہا گیا ہے وَلِذَلِكَ اور اس لیے فَإِنَّهُ سَافَرَ إِلَى دِهْلِ اس نے دہلی کا سفر کیا، وَنَالَ قُبُولَهُ اور ایڈمیشن لیا، داخلہ لیا، فی الجامعۃ الملیۃ الاسلامیہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں. چوتھا جملہ دیکھیے، اس جملے کے اندر یہ یجلسو نہیں دیا ہوا ہے اور یفتحو نہیں دیا ہوا ہے، تو میں نے ڈاٹ ڈاٹ کر کے اس کو شو کیا ہے. یجلسو احمد علی الکرسی ویفتح حقیبتہ، کہ احمد کرسی پر بیٹھتا ہے اور اپنا بستہ کھولتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا. یجلسو مانے بیٹھنا، احمد کرسی پر بیٹھتا ہے اور اپنا بستہ کھولتا ہے. اگلا جملہ دیکھیے، خرج الطلاب او الطلاب خرجوا من الفصل ووصلوا الى الملعب. خرج الطلاب طلبہ نکلے، اسٹوڈینٹس نکلے، من الفصل درجے سے، ووصلوا الى الملعب اور کھیل کے میدان پہنچے، کھیلنے کے لیے کھیل کے میدان پہنچے. یہاں پر دیکھیے، یہاں پر او کر کے ایک بیچ میں بریکٹ کے اندر ایک جملہ اور شو کیا ہے، الطلاب خرجوا، اور یہاں پر خرج الطلاب. اس کا کیا سینس ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ جو دو مطلب بریکٹ کے اندر بھی ایک چیز دی ہوئی ہے، تو اس کا سینس یہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ خرج الطلاب طلبہ نکلے، او کر کے، تو اس کا مطلب او کے معنی یا کے آتے ہیں، جیسے انگلش میں اور ہوتا او آر اور یا. چاہیں آپ خرج الطلاب کر کے پورا سینٹنس کمپلیٹ کر دیں، اس کو بیچ سے حذف کر دیں، ہٹا دیں، ختم کر دیں، اور چاہیں آپ خرج الطلاب کو نہ لکھ کر یہاں سے الطلاب خرجوا من الفصل ووصلوا الى الملعب، دونوں کنڈیشنوں میں جملہ سیم ہوگا، ترجمہ سیم ہوگا، کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوگا، بلکہ ایک سا رہے گا ترجمے کے اعتبار سے. مگر عربی کے اعتبار سے کیا فرق پڑے گا وہ ذرا سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے یہاں پر فعل پہلے آیا ہے، فاعل بعد میں آیا ہے. الطلاب فاعل ہے، خرجہ اس کا فعل ہے، اور یہاں پر خرج جو ہے وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے خرج الطلاب. یہاں پر دیکھ لیجئے، یہاں پر فاعل پہلے آیا ہے، فعل بعد میں آیا ہے. الطلاب خرجوا، یہاں پر فاعل پہلے ہے اور فعل بعد میں ہے، سبجیکٹ پہلے ہے اور ورب بعد میں ہے. یہاں پر ورب پہلے تھا اور سبجیکٹ بعد میں تھا.
دیکھیے عربی میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم ورب کو پہلے لائیں اور سبجیکٹ کو بعد میں لائیں تو ہمیں میل فیمیل کا تو خیال رکھنا پڑے گا، یعنی مذکر اور مؤنث کا، کہ اگر فاعل یعنی سبجیکٹ مذکر ہے یعنی میل ہے تو اس کا جو ورب لے کر آئیں گے وہ بھی میل کا صیغہ لے کر آئیں گے، یعنی مذکر کا صیغہ لے کر آئیں گے، اور اگر یہ مؤنث ہے فیمیل ہے سبجیکٹ تو اس کو بھی فیمیل لے کر آئیں گے، یعنی مؤنث لے کر آئیں گے فعل کو بھی۔ تو یہ تو ہوتا ہے اگر فعل شروع میں ہو اور فاعل بعد میں ہو، ورب پہلے ہو اور سبجیکٹ بعد میں ہو، تو بس ان دو باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مگر اگر ہم فعل کو بعد میں لے کر آئیں یعنی ورب کو بعد میں لے کر آئیں اور سبجیکٹ کو یعنی فاعل کو پہلے لے کر آئیں تو اس کنڈیشن میں ہمیں کئی چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ میل فیمیل کے ساتھ میں سنگولر اور پلورل جس کو عربی میں کہتے ہیں واحد تثنیہ جمع، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ کس کنڈیشن میں؟ اس کنڈیشن میں کہ جب ہم سبجیکٹ کو فاعل کو پہلے لے کر آ رہے ہیں اور فعل کو بعد میں لے کر آ رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر یہاں پر سبجیکٹ پلورل ہے تو فعل بھی بعد میں پلورل لے کر آنا پڑے گا۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر الطلاب جمع کا لفظ ہے، طلاب مطلب طلبہ اسٹوڈنٹس۔ اب یہاں پر ہم خرجہ نہیں لکھ سکتے بلکہ ہم خرجو لے کر آئے ہیں، جمع مذکر غائب کا صیغہ لے کر آئے ہیں، یہ جمع ہے، جمع کا صیغہ، جبکہ یہاں پر صرف واحد کا تھا کیونکہ یہ پہلے آ گیا۔ تو یہاں پر میل فیمیل کے ساتھ ساتھ میں واحد تثنیہ جمع کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ یہاں پر اگر واحد ہے تو فعل واحد لائیں گے، اگر تثنیہ آیا ہے تو تثنیہ لے کر آئیں گے، جمع سبجیکٹ ہے یا فاعل ہے تو جمع فعل بھی لے کر آئیں گے۔ تو یہ سارا خیال رکھنا پڑے گا اگر بعد میں لے کر آتے ہیں، اور پہلے لے کر آتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دونوں طریقے سے جملے سیم ہوں گے، ترجمہ سیم ہوگا، اور آپ کو اختیار ہے فعل چاہے پہلے لائیں چاہے بعد میں لائیں۔